أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. پچھلے ہفتے اللہ کی مدد سے ہم لوگوں نے سورہ الواقعہ کے 11 آیت نمبر تک کیا تھا، اور ان آیتوں میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیکھے تھی، وہ باتیں ہم لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ وہاں انسانوں کو جو ہے 3 گروہ میں آپ کو بانٹا جائے گا. اور اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اس قیامت آنے والی ہے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ قیامت انسان سے، ہم لوگوں سے بات چیت کر کے جو ہے وہ ساری باتوں کو جو ہے اس بات چیت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ہم لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں، جب اس کے بارے میں سنتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ باتیں جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروعات کیا دنیا کے ختم ہونے سے، قیامت کے آنے سے. اور اس سورہ کا نام ہی سورہ واقعہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں جن جن باتوں کا ذکر آگے آئے گا وہ ساری باتیں آپ کو قیامت آنے کے بعد ہی ہونے والی ہیں. اسی لیے ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اس سورہ کو پڑھنا ضروری ہے. اب اس کو دیکھا جائے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم لوگوں کو بتائی ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بس اسی دنیاوی زندگی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، یہیں کی خوشی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، یہیں کی اچھائی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آخرت کے لیے بنایا ہے. اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کے اوپر جو ہے کیندرت رکھتے ہوئے، اسی ٹاپک پہ کیندرت رکھتے ہوئے جو ہے اتارا ہے، جس میں آپ کو آخرت کا ذکر ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس انداز سے اور کن کن طریقوں سے جو ہے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں. جیسے کہ آپ کو اس میں آپ کو جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فورس نہیں کیا جا رہا ہے کہ اسی کو اپنانا ہے، یہی لینا ہے.
اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے بائی فورس آپ کو زبردستی جو ہے یہ کام نہیں کروایا جا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحیح اور غلط دونوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب ہم لوگ بات کریں گے سورہ واقعہ کی، تو سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس میں انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، یعنی کہ پہلا وہ گروہ ہوگا، پہلا وہ حصہ ہوگا انسانوں کا جو کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں جائیں گے، یعنی کہ جن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا آخرت میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو پہلے ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا، یعنی کہ جنت کی خوشخبری ملے گی، ان کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو جہنم جانے والے ہیں ان کا جو ہے مجموعی طور پر ایک ہی ساتھ جو ہے سب کا ذکر کر دیا ہے، اور ان لوگوں کا جو ہے آپ کو ٹھکانے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے۔ ہم لوگوں نے 11 تک پچھلے ہفتے کیا تھا۔ آیت نمبر 11 تک میں جو ہے ہم لوگوں نے جو کور کیا ہے، جو پڑھ لیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ذکر کرنے جا رہا ہے وہ ہے السابقون کا، جو سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سایہ پانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن کو سب سے پہلے جنت کی خوشخبری دے گا اور جن کو اپنے سائے میں رکھے گا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے کر رہا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اولئک المقربون، یہ لوگ کون ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بالکل قریب سے قریب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر ان کا ہر ایک کریا کلاب جو ہوتا ہے، جو کام ان کا ہوتا ہے، وہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ لوگ جو ہے باغیچوں میں ہوں گے، یعنی کہ یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ اب ان کے لیے جو جنت ہے، اور ان کے لیے جنت میں جو بھی آپ کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا اب ذکر آ رہا ہے۔ ثلۃ من الاولین، مگر اس ذکر سے پہلے یہاں بتا دینا ضروری ہے کہ پہلے کے لوگوں میں زیادہ تر لوگ جو ہے السابقون میں پڑھیں گے، یعنی کہ السابقون میں ہوں گے۔ پہلے کے لوگ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبیوں کے جو ہے امتیوں میں 2 حصہ ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہوتا ہے جب کہ شروعاتی حصہ ہوتا ہے، جب نبیوں کا جو ہے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ، اور اس وقت کے لوگ جب کہ وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگ ہیں قیامت کے نزدیک میں۔ تو یہ 2 حصہ ہے، ایک اولین ہے اور دوسرا آخرین ہے۔ تو یہاں بات آ رہی ہے ثلۃ من الاولین، جو اولین میں ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے جو ہے زیادہ تر لوگ آپ کو جو ہے اس گروہ میں ہوں گے، یعنی کہ المقربون میں ہوں گے، السابقون میں ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائیں گے۔ وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہوں گے آخر کے لوگوں میں سے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں، جس دور میں ہم لوگ ہیں، اس دور کے لوگوں میں یہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، یعنی کہ تھوڑے لوگ ہی ایسے ہوں گے جو السابقون الاولون میں مانے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے، ثلۃ من الاولین میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شروع کے لوگوں میں، دور کے شروع کے لوگوں میں آپ کو زیادہ لوگ اس میں ہوں گے، مگر اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وقت ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، مگر جس بات یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ قلیل من الاخرین، اور آخر کے لوگوں میں جو ہے یہ لوگ تھوڑے ہوں گے، مگر اس وقت جو ہے مسلمانوں کی اور ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو ریشیو کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شروع کے لوگ جیسے اگر 99%، اگر 100 میں 99% اگر ہوں گے تو 99 لوگ جو ہے المقربون السابقون میں پائے جائیں گے، مگر ہمارے دور میں تھوڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنتی کے جو ہے 100 سے بھی کم ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں تعداد چونکہ مسلمانوں کی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس دور میں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے ریشیو کے حساب سے یعنی کہ زیادہ تعداد ہے مگر جانے والے کم ہیں، اس کے باوجود بھی جانے والوں کی تعداد جو ہے لاکھوں میں ہو سکتا ہے۔
جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی تعداد بلین میں ہے، تو لاکھوں میں جو ہے لوگ ابھی کے دور میں لاکھوں میں لوگ جو ہے السابقون الاولون میں ہو سکتے ہیں، اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہیں، یہ آیت کو غلط طریقے سے سمجھ کر کے جو ہے ہار مان کے نہ بیٹھ جائیں کہ قلیل من الاخرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اور بھی تھوڑے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی کہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑے نہیں ہوں گے، پہلے اگر 100 لوگ تھے تو ابھی جو ہے 100 سے بھی کم ہوں گے ایسا نہیں ہے، پہلے 100 ہوں گے تو وہ جو زیادہ ہیں، جو تعداد ہے ان میں 100 ہیں، تو ہماری جو تعداد ہے ان میں کم ہوں گے، مگر وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کے لوگوں سے بھی زیادہ ہوں، اسی لیے کوشش کیجئے ہم سب اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ علی سرر موضونہ، اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، السابقون الاولون جو ہے جنت میں ہوں گے، اور جنت میں بھی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ کو پلنگ ہوگا، اور پلنگ بھی جو ہے آپ کو سونے سے بنا ہوا ہوگا۔ یہ بات میں پہلے بھی سورہ رحمان کا جب ذکر آ رہا تھا اس وقت میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو السابقون ہوں گے، اور جو لوگ آپ کو جن لوگوں کو جو ہے اعلیٰ درجہ کا جنت دیا جائے گا، ان لوگوں کو جنت کے اندر ہر چیز اور ہر سامان جو ہے سونے کا بنا ہوا ملے گا، اور جن لوگوں کو جو ہے نچلا درجہ کا جنت دیا جائے گا ان لوگوں کو ان کے یہاں ہر سامان ہر چیز جو ہے چاندی سے بنا ہوا ملے گا، یعنی کہ جنت تو جنت ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے رتبے کے حساب سے، لیول کے حساب سے، ہر اسٹیٹس کے حساب سے جو ہے دونوں جنتوں میں فرق رکھا ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کا جنت ہے جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، تو وہاں بھی جو ہے آپ کو ہر چیز ہم لوگوں کو سونے کی نظر آئے گی۔ وہ لوگ جو ہے سونے کے بنے ہوئے پلنگ میں ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کر کے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے ارد گرد جو ہے لوگ گھوم رہے ہوں گے، کچھ نوجوان گھوم رہے ہوں گے، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نوجوان، ولدان، اور اس کے بعد مخلدون ہے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ تو اگر ہم لوگ تفسیر کا مطالعہ کریں تو ہم لوگوں کو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولدان میں وہ بچے ہیں جو اس دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ولدان میں شامل کیے جائیں گے، ان کو الگ سے ان کا کوئی الگ کریشن نہیں ہوگا، یا فرشتوں میں سے ان کو بنا کے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہم ہی لوگوں میں جو بچے ہیں جو آپ کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے جن کی موت ہو جاتی ہے وہ لوگ ہوں گے۔ اور اس کو اور فلٹر کیا جائے اور ایک اور حدیث کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ وہ بچے ہیں جو مشرک کے ہیں، جو مسلمان کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت میں پورے ایک پریوار کو ساتھ رکھا جائے گا، تو ان کے بچے بھی ساتھ ہوں گے، ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے، اور دادا دادی بھی ساتھ ہوں گے، تو جہاں مسلمانوں کے بچوں کی بات آئے گی تو ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو گھوم رہے ہوں گے بچے خدمت کے لیے، وہ کون بچے ہوں گے؟ جو مشرک کے ہوں گے، جو کافر کے ہوں گے، اور جن لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بلوغیت نہیں رکھا، یعنی کہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا میں گزر گئے، ان کو جہنم نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ ایسے عمر میں گزرے ہیں جن کو نہ ثواب دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہونا ہے، اس لیے ان کو جو ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ جو ہے جو مومن ہوں گے، وہاں پہ جو مسلمان ہوں گے، جو وہاں عیش و آرام میں رہ رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں ان کو اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ تو وہ کیا لے کر کے گھوم رہے ہوں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ لوگ جو ہے آپ کو ایسے ہی پیالہ وغیرہ لے کر کے گھوم رہے ہوں گے، پینے کے لیے پیالہ ہوگا، اسی طریقے سے پینے کے لیے جو پیالے میں رکھنے کے لیے جگ وغیرہ ہوگا، اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو لے کر کے جو ہے وہ لوگ گھوم رہے ہوں گے، جو یہ خاص کر کے پینے سے ریلیٹڈ ہے، پینے کا سامان لے کر کے جو ہے وہ لوگ ہر انسان کے، ہر جو وہاں میں موجود ہوں گے جو مومن، سبھی کے آس پاس وہ لوگ جو ہے گزر رہے ہوں گے، تاکہ جو اس چیز کو پینا چاہیں گے وہ پی سکتے ہیں۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، مگر وہاں وہ چیز پینا، یعنی کہ اس کو شراب کہا گیا ہے۔ دنیا کے شراب میں اور آخرت کے شراب میں فرق ہے، دنیا کے شراب سے جو ہے ذہن ختم ہو جاتا ہے،
یعنی کہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ملتی ہے، وہ بالکل سے جو ہے اس کا ذہن ڈھک جاتا ہے۔ مگر آخرت کے شراب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے ذہن میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہیں یہ بات بتائی گئی ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ پینے کے بعد نہ ہی تو انسان کو جو ہے کسی قسم کا سر درد محسوس ہوگا اور نہ ہی وہ نشے میں جائے گا، وہ بالکل عام انسان ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر سے وہ خامی، وہ برائی نکال دی گئی ہوگی، بس اس کا نام جو ہے خمر ہوگا، اس کا نام وائن ہوگا، اس کا نام شراب ہوگا، مگر اس کو وہاں جو پینے کے بعد جو ہے جو خامیاں اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ نہیں ہوں گی۔ اس دنیا کے اندر عام طور پر لوگ پینے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی میں سامنا نہ کر پائیں، کیونکہ ان کو زندگی میں کوئی چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر پینے کے بعد لوگ وہ چیز بھول جاتے ہیں۔ تو سامنا کرنے سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ پینا شروع کیے تھے، اور پیتے پیتے اب یہ جو ہے کافروں کے اندر جو ہے ایک رواج سا بن گیا ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے اپنی دعوتوں میں اور اپنے گھروں میں جو ہے کوئی پارٹی وغیرہ، کوئی دعوت وغیرہ کرتی نہیں ہے۔ مگر یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب پلائے گا تو وہ جو پلائے گا تو انسان اپنی خوشی سے پیے گا، کسی چیز سے بھاگ کر کے نہیں پیے گا، کسی چیز سے اپنی ذمہ داری سے بچ کے بھاگنے کے لیے یا پھر اپنی پریشانی سے بچ کر کے جو ہے پینے کے لیے نہیں پیے گا، بلکہ وہ خوشی سے پیے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے انسان کا ذہن آپ کو اپنے قابو سے باہر چلا جائے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہاں پہ آپ کو پھل فروٹس ہوں گے، فروٹس دیے جائیں گے، مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے، جو وہ چوز کریں گے، جو وہ چھانیں گے، ان کو وہی فروٹس دیا جائے گا، ان کو وہی کھانے کے لیے جائے گا اور دیا جائے گا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کھا کر کے انسان کو خوشی ملے، اور عام طور پر ہم لوگ جب دنیا میں فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، تو ہم لوگ کو خوشی یہاں بھی مل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے کی جو ہے چیز، کوالٹی اس کے اندر ہوگی کہ انسان کھانے والے کو جو ہے وہ خوش کرے گا، اور اسے جو ہے خوشی محسوس ہوگی وہ کھاتے وقت میں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو جس پرندے کا گوشت وہ کھانا چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس پرندے کا گوشت وہ کھانا چاہیں گے وہ کھا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کھانے کے بعد، پینے کے بعد نہ پیشاب کی ضرورت پڑے گی، پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی آپ کو جو ہے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ چیز کھانے کے فوراً بعد ہی پیٹ کے اندر ہضم ہو کر کے ختم ہو جائے گی۔ وہاں ٹوائلٹ وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت، حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ وہاں اگلی چیز جو السابقون الاولون کو دیا جائے گا وہ یہ ہے، وہ حور عین، یعنی کہ ان کو اچھی بڑی بڑی آنکھوں والی جو ہے حوریں دی جائیں گی۔ اگر حور کے بارے میں ڈیٹیل میں اگر جاننا ہے تو 2020 کا جو ہم لوگوں کا ریکارڈنگ ہے، اس ریکارڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل میں نے حور کے بارے میں ہی کیا تھا، جو کہ سورہ رحمان میں حور کے بارے میں آیا تھا، اسی کے متعلق جو ہے اس میں پوری ویڈیو ہے، اس لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں ڈیٹیل میں جاننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو وہاں جنت میں جا کر کے جو ہے حور دیے جائیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی بھی ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے جو ہے انسان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، تو وہ ایسے کوالٹیز کی ہوں گی، کامثال اللؤلؤ مکنون، اور ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ان کو چھپایا ہوا، جیسے موتی کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور چھپے ہوئے موتی کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے ویسے ہی خوبصورت جو ہے وہ ہوں گی، یعنی کہ بالکل سے وہ پاکیزہ اور آپ کو صاف ہوں گی، بالکل اچھے اخلاق کی ہوں گی، اور بہت ہی بہترین حسن ان کا ہوگا۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ تمام چیزیں کیوں دی جائیں گی؟ کیونکہ جو السابقون ہے، جو الاولون ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر کی آرائش کو، دنیا کے اندر کی خواہشات کو، دنیا کے اندر کے آرام کو اللہ کی خاطر ختم کیا تھا، اس سے خود کو روکا تھا، اور خود کو جو ہے اس سے دور رکھا تھا، تاکہ ان کو یہ اس بات کا یقین تھا کہ وہ جو ہے جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ان کو دیں گے، ان سے بہتر دیں گے، ان کو اس بات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے خود کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھا اللہ کی خوشی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا،
اور خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بندش دنیا کے اندر رکھی تھی وہ تمام بندش یہاں کھول دیا ہے، اور جنت کے اندر وہ تمام چیزیں جو وہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اپنی قربانیاں دی تھیں، محنت کیا تھا، جو ہے بہت ساری چیزوں سے خود کو روک کے رکھا تھا۔ تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، تمام باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ انعام کے طور پر جو ہے اعلیٰ تر جنت جو ہے السابقون الاولون کو دیا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور اس جنت کا حال یہ ہوگا کہ وہاں پہ لوگ کسی قسم کی بے معنی والی باتیں نہیں سنیں گے۔ جیسا کہ ہم یہاں پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا وقت گزر جائے، ہم لوگ تھوڑا وقت گزار لیں اس نیت سے جو ہے، بس بغیر کسی معنی کی باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، باتیں ایسے ہی بغیر کسی فائدے کے کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی باتیں وہاں سننے کو نہیں ملیں گی۔ ولا تأثیما، اور نہ ہی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس کو سننے کے بعد انسان گناہ کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ نہ ہی انسان بیکار کی باتیں کریں گے وہاں پہ، نہ ہی لوگ بیکار کی باتیں کریں گے، اور نہ ہی ایسی باتیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ بعد میں گناہ میں پڑ جائیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ تو صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں ایسی باتیں ہوں گی جو صرف سلامتی کے باعث ہوں گی، سلامتی کو انسانوں کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ وہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں گے، وہاں پہ ایسی باتیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ہم لوگوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ تسبیحات بیان کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور وہ خوش نصیب جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ہوں گے، وہ ان سے باتیں کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے۔ اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ صرف اچھی ہی اچھی باتیں ہوں گی، بری بات، کسی قسم کی بھی بری بات وہاں نہیں بتائی جائے گی۔ اسی لیے ہم سبھی لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے ہمیں وہ عطا کرے، کیونکہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ایک لوتے نمونہ ہیں اس دنیا میں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں اس دنیا میں، ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور ہم ان کی صحبت میں جو ہے اس دنیا میں تو محروم رہے، مگر آخرت میں انشاءاللہ ان کی صحبت ہمیں ضرور ملے گی، اور ہم ان کی صحبت میں ہم ان کا دیدار کر سکیں گے، ان کے ساتھ رہ کر کے جو ہے ان کے ساتھ کا فائدہ ہم اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔